بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل احترام ناظرین، آج نمازیں ہمارے معاشرے میں، اگر آپ نمازیوں کا ریشو نکالیں تو میرے خیال میں کوئی 30% آبادی کا نمازی نماز پڑھنے والا ہوگا، 70% نماز نہیں پڑھ رہے۔ اب یہ جو نماز ہے، جہاں یہ ایک عبادت ہے، جہاں یہ مومن کی معراج ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اسے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، وہاں اخلاقی دنیا میں اللہ نے نماز کو ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اور آج اخلاقیات میں جو سب سے بڑا زہر ہے، اور وہ زہر ہے آوارگی کا، وہ زہر ہے بیہودگی کا، وہ زہر ہے فحاشی کا، وہ زہر ہے عریانی کا۔ اور اللہ رب العزت نے اس نماز کے عمل کو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ بیہودگی سے بھی روکتی ہے اور یہ منکرات سے بھی روکتی ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی اقدار کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور یہ آپ کے گناہوں سے آپ کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، نمازی بھی دیکھے ہیں، لیکن ان میں فحاشی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بیماری میں فرق ہے۔ بعض ڈیزیز ایسی ہیں کہ آپ 2 دن اینٹی بائیوٹک لیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، بعض ایسی ہیں جن کے لیے 10 دن اینٹی بائیوٹک لینی پڑتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں، ایسے کرونک پیشنٹ جو ہوتے ہیں، ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو مہینوں لینی پڑتی ہے، پھر ان کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں وہ جو انفیکشن ہے وہ کور ہوتی ہے۔ اب یہ فحاشی پر بھی ہے کہ وہ وائرل کتنا افیکٹڈ ہے آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں۔ اگر اس نے اندر طوفان مچا رکھا ہے تو آپ 2 دن نماز پڑھ کے تو انتظار کریں، تیسرے دن وہی ابھی تک نہیں آئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے اندر بڑھانا ہوگا، سجدوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔ پھر نماز، ہماری نمازیں بھی بڑی عجیب۔ ایک صاحب کسی کے پاس گئے تو گھر والوں سے پوچھا میاں کہاں پہ؟ کہنے لگے مسجد گئے۔ تو کہنے لگے او ابھی تو بڑا وقت ہے، دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کی پکی ہوئی نماز ہے، بس جائیں گے آئیں گے، بس مسجد جانا ہے، فٹافٹ آ جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پکی ہوئی نمازیں ہیں نا، یہ منکرات سے نہیں روکتی ہیں کہ بس گئے اور سجدہ کیا اور واپس آ گئے، ایسے نہیں ہے۔ جب تک نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، نماز اس طرح نہیں ہوگی جس طرح میرے محبوب نبی نے پڑھی ہے، اس طریقے پہ نہیں ہوگی، اس انداز میں نہیں ہوگی، اس احسان کے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نماز آپ کے اخلاقیات پر، آپ کی زندگی پر اس طرح اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہی وہ نماز تھی کہ جس نماز کو صحابہ نے بنیاد بنایا، اور آج پوری دنیا میں
ان کے اخلاقیات کے تذکرے ہو رہے ہیں، آج یونیورسٹیوں میں ان کے اخلاقیات پر تھیسس لکھے جا رہے ہیں، آج پوری دنیا میں ان کے اخلاقی اقدار پر انسان جب سر اٹھا کر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ اتنی بلندیوں پہ ہیں کہ سروں سے دستار گر پڑتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو اس طرح پڑھا جس طرح محبوب دو عالم نے فرمایا۔ لہٰذا ایک طرف تو ہم نے نماز کو بنیاد بنانا ہے، نماز اپنے گھر میں اس کا قیام کرنا ہے، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے اندر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جب نمازوں کا اہتمام گھروں میں شروع ہو جاتا ہے، پھر گھر مسجدوں کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجدیں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس سوسائٹی کے اقدار بھی بلند ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ صرف ہم یہ سمجھیں کہ نماز پڑھ لی اور بس دین اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر ہے، نہ، اصل میں عبادات کو جب دیکھا جاتا ہے تو بنیادی طور پر عبادات بندے کو تیار کر رہی ہیں سوسائٹی کے اندر ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ نماز آپ کو، اگر آپ یوں سمجھیں آسان الفاظ میں، ایک بڑی زبردست ایکسرسائز کی صورت میں، زکوٰۃ ایک بہت زبردست جو ہے وہ اقتصادی طور پر معاشرے کو بلند کرنے کے لیے، روزہ اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے، حج اجتماعیت کا درس، یہ ساری عبادات کو اگر آپ جوڑیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ انسان معاشرے کا ایک مفید فرد بن جائے، اس کی زندگی کا ہر گوشہ اس کے اندر دین سامنے ہو۔ آج مسجد میں تو میں نمازی ہوں لیکن میں دکان میں اس طرح نہیں ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب آئے میرے پاس تو کہنے لگے حضرت آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے احسان کے مرتبے اور درجے تک پہنچا دیا۔ احسان کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس درجے پہ نہیں ہے تو کم از کم اس پہ آ جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگے حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میں جو ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جناب جو ہے وہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا میرے شیخ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑے تصوف کے بڑے اونچے درجے میں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جب دکان پہ بیٹھتے ہو، سودا بیچتے ہو، تو اس وقت بھی یہ خیال آتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جب گاہک کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو اس وقت بھی کبھی سوچا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ صرف احسان عبادات کی حد تک نہیں، عبادات تو پریکٹس کروا رہی ہیں، ایکسرسائز کروا رہی ہیں کہ یہ ایکسرسائز کر کے آپ سوسائٹی کے اندر ایک بہتر فرد بن جائیں۔ آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ کی زندگی کا ہر معاملہ وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، بلکہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر دوسرا متاثر ہو، آپ کے اعمال سے متاثر ہو، آپ کی گفتگو سے نہیں بلکہ آپ کے کردار سے، آپ کی ذات سے۔ اگر ہم ایسے بن جائیں تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ رب العالمین فحاشی تو ہر چوراہے میں پھیلی ہے، تلاوت تو میں بعض اوقات کروں گا، صبح کروں گا، حافظ نہیں ہوں، شام کروں گا، نماز کے 5 اوقات ہیں وہاں نماز پڑھوں گا،
لیکن برائی تو میں جدھر آنکھ اٹھاتا ہوں برائی ہے، جدھر آنکھ اٹھاتا ہوں بے حیائی سامنے نظر آتی ہے، کیا کروں؟ تو ایک عجیب بات فرما دی اسی کے ساتھ، فرمایا کہ اگر تمہیں بے حیائی اور آوارگی ستائے پریشان کرے تو میرے نوجوان عزیز، میرا رب فرماتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ جب تیرے اندر اس طرح کے خیال آ جائیں فوراً اپنی لائن اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ جب تیری لائن تیرے رب کے ساتھ جڑ جائے گی، تیری زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا، دیکھ میرا رب تیرے دل کے اندر کتنی پاکیزگی پیدا کر دے گا۔ یہ پاکیزگی تب آتی ہے جب پاکیزہ ذات دل میں آئے، اور جب پاکیزہ ذات دل میں نہیں ہوتی تو پھر دلوں کے اندر غلاظتیں ہوتی ہیں، پھر دلوں کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں، پھر دلوں کے اندر ڈھیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھ میرے بندے، جنت کو میں نے تیرا گھر بنایا اور تیرے دشمن کو جنت سے نکال دیا، حکم دیا نکل جا ذلیل اور خوار ہو کر۔ تو میرے بندے، میں نے تیرے دل کو اپنا گھر بنایا، تیرے دل کو اپنا گھر بنایا، تو میری بھی تجھ سے میں بھی تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دے۔ اور جب ہمارے دلوں سے شیطان نکلے گا، شیطانی وسوسے نکلیں گے، خرافات نکلیں گے، اللہ بسے گا۔ اللہ کیسے بستا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی یاد صبح و شام ہمارے لبوں پہ آنے لگے تو پھر اللہ دل میں اترتا ہے، اور جب اللہ دل میں بس جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس دل کو، اہل اللہ کیا کہتے ہیں، فلاں شخص بڑا صاحب دل ہے۔ اور دل تو مرغی میں بھی ہوتا ہے، اور دل تو جانور میں بھی ہوتا ہے، دل تو ہر بندے میں ہے۔ یہ صاحب دل کا مطلب کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہی دل حقیقی معنوں میں دل ہوتا ہے، ورنہ تو ایک پمپ ہے خون کا جو آپ کو خون پریشر کر رہا ہے۔ جب اللہ دل کی گہرائیوں میں بستا ہے تو اللہ پھر آپ کو اخلاقیات کی بلندی پہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نماز ویسی بنائے جو نماز ہمیں منکرات سے، بیہودگی سے، آوارگی سے روکنے والی ہو، اور ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر آ جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔